آج بھی آپ کئی لوگ دیکھیں گے کہ وہ اپنے بزرگوں پیروں کی وجہ سے کتاب و سنت کو ترک کر دیتے ہیں. کس کو ترک کر دیتے ہیں؟ بلکہ مجھے کل ہی کسی بھائی نے کلپ بھیجا, سنیے ذرا کلپ بھیجا, اس میں ایک آدمی ایک عالم دین سے سوال کر رہا ہے. عالم دین بڑی عمر کے ہیں, بزرگ لگتے ہیں, ان سے سوال ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف صاف کہا ہے. سوال کرنے والا کہہ رہا ہے, سوال کرنے والا ان کا اپنا مرید ہے, اپنا معتقد ہے, کوئی غیر نہیں ہے. سوال کرنے والا کہہ رہا ہے کہ حضرت اللہ نے تو صاف صاف کہا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم, کہ آپ کہہ دیں کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں. تو پھر ہم یہ بات کیوں نہیں مانتے؟ تو وہ آگے سے وہ پیر صاحب وہ بزرگ کیا کہتے ہیں؟ وہ آگے سے کہتے ہیں بھی یہ تو نبی علیہ السلام کی عاجزی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی عاجزی ہے کہ اللہ نے کہا یہ کہہ دیں, آپ نے کہہ دیا. یعنی کہ گویا کہ نعوذ باللہ یہ بات درست نہیں ہے, لیکن آپ نے عاجزی میں کہہ دی, نعوذ باللہ. یعنی کہ ان کا انداز یہ ہے بات کرنے کا, کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے, گویا کہ نعوذ باللہ اللہ نے غلط بات آپ سے کہیں کہہ دو اور آپ نے عاجزی میں کہہ دی. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتے ہیں آگے سے یہ تو اللہ نے چونکہ آپ کو کہا تھا آپ نے عاجزی میں کہہ دیا ہے. اور پھر کہتے ہیں قرآن میں تو یہ بھی آیا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ, کہ مومن بھائی بھائی ہیں. قرآن میں کیا آیا ہے؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر قرآن کی باتیں ماننے پہ آئیں گے تو پھر آپ کو یہ بات بھی ماننا پڑے گی. یعنی کہ نعوذ باللہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہ وہ مانو نہ یہ مانو. کیونکہ انداز دیکھیے, کہتے ہیں قرآن میں تو یہ بھی آیا انما المؤمنون اخوہ, مومن بھائی بھائی ہیں, تو کیا آپ اپنے ابو کو بھائی کہیں گے؟ دیکھیے کس انداز سے قرآن پاک کو رد کیا جا رہا ہے, قرآن پاک کا انکار کیا جا رہا ہے, جبکہ بچہ جانتا ہے کہ جب قرآن نے کہا مومن بھائی بھائی ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ دینی لحاظ سے, اور دینی لحاظ سے ہمارا باپ بھی بھائی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیگم سے کیا کہا تھا, اور کیا کہا تھا؟ تم دینی لحاظ سے میری بہن ہو. یعنی کہ کہاں کی بات کہاں پہ, اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑنا, قرآن کو تبدیل کرنا ہے. اپنا عقیدہ نہیں چھوڑنا, قرآن کی 2 آیتوں کی تفسیر غلط کر ڈالی اپنے عقیدے کی حفاظت میں. یہ انداز دیکھتے جائیے آپ. اور پھر پبلک بھی عجیب ہے, خوش ہوتے ہیں, لو جی ہمارے بزرگ بھی قرآن سے دلیل دیتے ہیں نا جی, یہ دلیل دیتے ہیں آپ کے بزرگ, یہ ان کی دلیل. انداز سن لیجیے آپ. اچھا چلیں جی, مان لیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے نعوذ باللہ یہ بات عاجزی میں کہہ دی, یعنی کہ صحیح نہیں تھی لیکن آپ نے عاجزی میں کہہ دی. تو نبی علیہ السلام کو یہاں تو اللہ نے آرڈر دیا تھا, لیکن صحابہ کرام کے سامنے خود آپ نے کئی دفعہ کہا کہ میں بشر ہوں. بخاری مسلم کی حدیث ہیں. ایک دفعہ آپ نماز میں بھول گئے, نماز کے بعد صحابہ کرام سے آپ کہتے ہیں تم نے مجھے یاد کیوں نہیں کروایا, میں تمہاری طرح کا بشر ہوں, جیسے تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں, جیسے تمہیں غصہ آتا ہے مجھے بھی غصہ آتا ہے. اب یہ آپ کے اپنے الفاظ ہیں, کیوں کہے آپ نے. اور ایک ام سلمہ کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس میں آپ فرماتے ہیں کہ تم لوگ انکم تختصمون الیہ, تم لوگ میرے پاس اپنا جھگڑا لے کر آتے ہو تاکہ میں فیصلہ کر دوں. یاد رکھو میں بشر ہوں. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم میں سے جو جھگڑا لے کر آتے ہو, کوئی ایک چرب زبان ہوتا ہے, اس کی زبان زیادہ چلتی ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کے دلائل سے متاثر ہو کے میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں جبکہ وہ حق پہ نہ ہو. اگر میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں تو جو چیز وہ لے گا وہ آگ کا انگارہ ہے, لینا ہے تو لے لو, چھوڑنا ہے تو چھوڑ دو. تو میرے بھائی دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شان اور مقام کے لحاظ سے تمام لوگوں کے امام, سب سے مقدس, سب سے محترم, سب سے عظیم, لیکن ویسے آپ بشر ہیں اس لحاظ سے کہ آپ کے والدین تھے, آپ کی اولاد تھی, آپ کی بیویاں تھیں, آپ پہ غسل واجب ہوتا تھا, آپ پیشاب کرتے تھے, پخانہ کرتے تھے, آپ کا خون تھا, آپ کو بھوک لگتی تھی, کھانا کھاتے تھے, یہ سارے اس لحاظ سے آپ انسان ہیں, بشر ہیں. ہاں بشر ہو کر شان بڑی بلند ہے, سب سے بلند ہے. بشر ہو کر شان سب سے, اور یہ ماننا کہ آپ بشر ہیں یہ آپ کی شان ماننا ہے, کیونکہ جو بھائی ہمارے کہہ دیتے ہیں کہ آپ بشر نہیں ہیں, انہوں نے آپ کی شان کیا بیان کی. دیکھیں بشر ہو کر جہاد کرنا یہ کمال ہے, بشر ہو کر نفلی روزے رکھنا یہ کمال ہے, بشر ہو کر رات کو لمبی لمبی نمازیں پڑھنا حتیٰ کہ پاؤں سوج جائیں یہ کمال ہے. جو بشر نہ ہو نور ہو اس نے کیا تھکنا ہے, اسے کیا بھوک لگنی ہے, وہ جہاد کر بھی لے تو کوئی کمال نہیں, وہ بھوکا رہ بھی لے تو کوئی کمال نہیں.
کمال یہ ہے کہ بشر ہو کر اتنے بڑے کام کیے. اور ہمارے بہت سے بھائی وہ اپنی طرف سے انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں کئی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ان کی شان میں اضافہ کر رہے ہیں. نہیں، ایسے شان میں آپ اضافہ نہیں کرتے، کمی کرتے ہیں. اس کی ایک دو مثالیں لے لیں. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں حکم ملا ہے کہ تمہیں ذبح کر ڈالوں. بیٹا کہتا ہے اگر آپ کو حکم ملا ہے تو عمل کیجئے. اب آپ نے چھری پکڑی اور بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی. یہ ان کا چھوٹا کارنامہ ہے کہ بڑا کارنامہ ہے؟ کتنا بڑا؟ کتنا کو بڑا؟ بہت بڑا. وہ بیٹا جو دعائیں کر کے لیا ہے، بڑھاپے میں لیا ہے، اللہ نے کہہ دیا اس کو ذبح کرو. اور ابراہیم علیہ السلام ہچکچائے نہیں، جوان بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دی ہے. وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے بچا لیا، اللہ نے بیٹے کو بچا لیا. اب ان کی بہت بڑا کارنامہ ہے اور یہ ہم سب مانتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ جناب ابراہیم علیہ السلام عالم الغیب تھے، پہلے سے جانتے تھے چھری نہیں چلے گی، تو کیا کارنامہ ہے مجھے بتائیے. اگر یہ کہا جائے کہ وہ عالم الغیب تھے، پہلے سے جانتے تھے چھری، تو پھر کیا کارنامہ ہے؟ پھر کیا کارنامہ ہے مجھے بتائیے. کارنامہ تب بنتا ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ چھری چلے گی، بیٹا ذبح ہو جائے گا، اور چھری صدق کے دل سے چلا دی ہے، لیکن معجزہ ہوا کہ اللہ نے بچا لیا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور بہت بڑی قربانی ہے کہ اللہ کی توحید بیان کرتے کرتے جب کافر بادشاہ نے کہا کہ اس آدمی کو آگ میں پھینک دو. کس نے پھینک دو؟ آگ جلائی گئی، بہت بڑی آگ، اور کہا گیا اس کو پھینک دو. اب ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں. کیا پڑھ رہے ہیں؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی کارساز ہے. اب بطور نبی ان کو یقین ہے کہ اللہ میری مدد کرے گا، لیکن یہ بھی خطرہ ہے کہ ہو سکتا ہے آگ اپنا کام دکھا دے، میں شہید ہو جاؤں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آپ عالم الغیب تھے، پہلے سے 100% علم تھا کہ آگ نہیں جلائے گی، تو پھر کیا کارنامہ ہے؟ کیوں جی کیا کارنامہ ہے؟ پھر کوئی کارنامہ نہیں ہے. تو ہمارے کئی دوست اپنی طرف سے وہ شان بیان کرتے ہیں. شان بنتی نہیں ایسے. شان تب بنتی ہے جب آپ قرآن کا عقیدہ اپنا لیں. تو کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو کئی دفعہ غیبی باتیں بتائی جاتی تھیں، کئی دفعہ، ہمیشہ نہیں. اور جو غیبی باتیں بتائی گئی ہیں وہ کم ہیں، جو نہیں بتائی گئی بے شمار ہیں. انبیاء کرام علیہم السلام کا کل علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے سمندر کے سامنے پانی کا ایک قطرہ یا 2 قطرے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام سمندر کے کنارے جمع ہوئے تھے، تب خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ موسیٰ آپ نے دیکھا چڑیا آئی سمندر سے پانی لیا، کتنا پانی لیا ہے؟ 1-2 قطرے لیا ہوگا. کہا اس کے پانی لینے سے کیا سمندر کے پانی میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے؟ کہا یہی مثال ہے میرے علم کی تمہارے علم کی. نبی سے کہہ رہے ہیں یہی مثال ہے میرے اور تمہارے علم کی اللہ کے علم کے سامنے. تو اس لیے میرے بھائیوں قرآن کا عقیدہ اپنائیں، قرآن کا عقیدہ اپنائیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کتاب کے مؤلف کہ یہ جو اہل کلام ہیں ان کو دیکھ کر آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں کہ یہ دیکھیں اپنے عقلی دلائل کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ عقلی دلائل کی وجہ سے کیسے قرآن کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، حدیثوں کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. یعنی کہ آپ ان کو قرآن سنائیں گے، وہ آپ کو عقل سے دلائل دے کے آپ کی بات کو ریجیکٹ کر دیں گے. اور ان کو دیکھ کے پھر ترس آتا ہے کہ دیکھیں کیسے یہ لوگ ہیں، کیا ان کا بنے گا روز قیامت کہ اللہ کا کلام رد کر رہے ہیں اپنی ناقص عقل کی وجہ سے. تو کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ذہانت ملی ہے. کیا ملی ان کو؟ یہ اہل کلام جو ہیں ان کو ذہانت تو ملی ہے لیکن دین کی سمجھ نہیں ملی. ان کو بہت زیادہ اللہ نے عقل تو دی ہے لیکن دین کا علم ان کو نہیں ملا. ان کو کان تو ملے ہیں، آنکھیں تو ملی ہیں، دل تو ملا ہے، لیکن ان کی آنکھوں نے، ان کے دل نے، ان کی نگاہوں نے ان کو فائدہ نہیں دیا.